السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 27 اور 28 پڑھی ہے۔ آج قربانی، احکام و مسائل کی پہلی نشست میں ٹاپک ہے فضائل حج۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک اہم پلر ہے۔ حج پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ حج کے اندر بہت سارے فائدے ہیں۔ حج خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حج سالانہ کانفرنس ہے۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جن کو یہ موقع نہیں ملا ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اے اللہ ہم کو حج کے لیے بلا لے، آمین۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم پلر ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 8، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، پلرز آف اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا اللہ ہی حقیقی اور سچا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا پوری پابندی کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا، اور آخری میں جو نمبر 5 ہے، رمضان کے روزے رکھنا۔ حج پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1337، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم لوگوں پر حج کو فرض کیا ہے، اس لیے تم لوگ حج کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے پوچھا، اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کریں؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا تو وہ چیز واجب ہو جاتی، یعنی ہر سال حج کرنا ہوتا اور تمہیں اس کی طاقت نہیں رہتی۔ نفلی حج جتنی مرتبہ چاہیں ہم اور آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو آپ حج کے لیے جائیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ لوگوں کے بہت سارے مسائل لیے بیٹھے رہیں، لین دین ہمارے پاس رہے اور ہم حج پر حج کرتے چلے جا رہے ہیں، عمرہ پر عمرہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، بانوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو صحیح نہیں ہے۔ خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو حج جتنی مرتبہ کرنا چاہیں، نفلی حج یہ کر سکتے ہیں، لیکن فرض حج صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب المناسک حدیث نمبر 2886، صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اقرا بن حابس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ الحج فی کل سنۃ او مرۃ واحدہ، کیا حج ہر سال ہے یا صرف ایک مرتبہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل مرۃ واحدہ فمن استطاع فتطوع، کہ ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن اگر کوئی طاقت رکھتا ہے وہ چاہیے کہ وہ حج کرے۔ نفلی حج جتنا کرنا چاہے وہ آرام سے کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے جو ہے حج کی اہمیت کیا ہے۔ حج کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ پورے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ ہی حج کے نام سے، سورہ حج سورہ نمبر 22۔ حج خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27 سے 29 تک میں پڑھیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اللہ نے کہا، اور اے ابراہیم، آپ لوگوں میں حج کی منادی کر دیں، یعنی لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں، پیدل چل کر آئیں، دبلی پتلی اونٹنیوں پر آئیں، دور دراز کے راستوں سے آئیں تاکہ اپنے لیے فائدے حاصل کریں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، ان چوپایوں پر جو فالتو ہیں، پس تم
खुद भी खाओ और भूखे लोगों को भी खिलाओ। फिर वो अपना मैल कुचैल दूर कर लें और अपनी नजरें पूरी करें और अल्लाह के पुराने घर का तवाफ करें। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हज का ऐलान कीजिए, लोग आपके पास आएंगे। तो क़यामत की सुबह तक अल्लाह ताला ने जिनके लिए हज रखा है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए खाने काबा की तरफ आएंगे और हज करेंगे। क्या कहना हज की फजीलत, किया ईमान और जिहाद के बाद सबसे अफजल अमल, बेहतरीन अमल हज है। सही बुखारी किताबुल हज हदीस नंबर 1519 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल आमाल अफजल, बेहतरीन अमल क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमानुन बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। क़ील सुम्मा माज़ा, उसके बाद क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहादुन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। क़ील सुम्मा माज़ा, फिर उसके बाद क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज्जुन मबरूर, मबरूर मकबूल हज। याद रखिएगा, अगर अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, यानी आपके पास ज़ादिरा है, सफ़र का खर्च है, फ्लाइट से जा सकते हैं आराम से, पैसे भी आपके पास है, टिकट वगैरह की सब चीज़ें हैं, रहने की सहूलत है, लेकिन हज को मौखर की नहीं, बाद में हज कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे बुढ़ापे में हज करेंगे। जी नहीं, क्या मालूम मौत कब आ जाए। और जवानी में इबादत कीजिए, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। बूढ़े होने के बाद क्या होगा? वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शबत परहेजगार, बुढ़ापे के वक्त तो जालिम भेड़िया भी सुधर जाता है। लोग क्या कहते हैं बुढ़ापे में हज कर लेंगे तो आराम से होगा। जी नहीं, बुढ़ापे में क्या होता है, हज के अरकान भी आप अदा नहीं कर सकते, इतनी भीड़ भाड़ रहती है। इसलिए जवानी में कर लीजिए। जब जवान लोगों के पसीने छूट जाते हैं, छक्के छूट जाते हैं, तो क्या बुढ़ापे के लिए आसानी हो जाएगी? जी नहीं, परेशानी है। और हज तो हज है ना भाई, इसलिए जवानी में कीजिए। लोग बोलते हैं कि पहले कर लेंगे तो बचा के नहीं रख पाएंगे। भाई दिल में खोट क्यों लिए हुए हैं? और कितने लोग ऐसे हैं 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई है। इसलिए अल्लाह ताला ने जब भी मौका दे दिया, आपके पास टिकट का खर्च है, फिर इसी तरह ठहरने की जगह है, फौरन हज पे चले जाइए। सुनन इब्न माजा किताबुल मनासिक हदीस नंबर 2883 हसन रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अरादल हज फलियतअज्जल, जिसने हज का इरादा कर लिया उसे चाहिए कि वो जल्दी जाए। फ़इन्नहु क़द यमरदुल मरीज़ु व तज़िल्लु ज़ाल्ला व तारिज़ुल हाजा, क्योंकि आदमी कभी भी बीमार हो सकता है। नंबर 2, सवारी का बंदोबस्त नहीं हो पाता। नंबर 3, या कोई रुकावट पेश आ सकती है, इसलिए फौरन चले जाइए। लोग क्या बोलते हैं, बच्चों की शादी हो जाए, सब सेट हो जाए, सबको दुकान मिल जाए, मकान मिल जाए, तब जाएं। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, अल्लाह ताला रास्ते निकालेंगे। फिर अल्लाह ने क्या कहा? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 97 वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। बैतुल्लाह का हज करना उन लोगों पर अल्लाह का हक है जो उनकी तरफ जाने की ताकत रखते हैं, और जो इनकार करेगा तो अल्लाह ताला जहान वालों से बेनियाज है। इसलिए अल्लाह ने ताकत दी है, फौरन हज कर लीजिए। अब आइए ये देखें कि हज करने जाएंगे तो उसके आदाब क्या हैं। हाजी के लिए जरूरी है कि वह हज और उम्रा के जरिए सिर्फ अल्लाह की रजा चाहे। ऐसा नहीं कि आगे लिखेगा हाजी साहब हाजी साहब। आज देख लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप उसको कोई दावत नामा दीजिए, अगर उसमें हाजी साहब नहीं लिखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, यानी अपना नाम खत्म होंगे और हाजी साहब। कैसे हाजी साहब? भाई नमाज भी पढ़ते तो नमाजी साहब होना चाहिए, रोजा भी रखते हैं तो रोजादार साहब होना चाहिए, जकात देते हैं तो जकाती साहब होना चाहिए, है कि नहीं? तौहीद पर हैं तो तौहीदी साहब होना चाहिए, लेकिन नहीं हाजी साहब। ऐसा मत कीजिएगा, सिर्फ अल्लाह के लिए। हज्जिन साहिबा, ये नहीं। और लोग जब हज पर जाते हैं फिर वहां से आने के बाद लोगों को वाकयात सुना रहे हैं, जबरदस्ती सुना रहे हैं, सुनना भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी सुना रहे हैं। सुनन इब्न माजा किताबुल मनासिक हदीस नंबर 2890 हसन रिवायत है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं हज्जन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रहलिन रस्सिन व क़तीफ़तिन तस्वा अर्बअत दराहिम औ ला तस्वा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हिज्जतुन ला रियाअ फ़ीहा वला सुमअ। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पुराने कजावे पर एक मामूली चादर ओढ़कर हज किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया, जो चादर इस्तेमाल की, उसकी कीमत क्या है? चादर 4 दिरहम या 4 दिरहम के बराबर भी न थी। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह, हज के अदायगी कर रहे हैं, दिखलावा नहीं है, शोहरत नहीं है, रियाकारी नहीं है, शो ऑफ नहीं है, बस हज कर रहे हैं, तेरे लिए हज कर रहे हैं। इसी तरह हाजी के लिए जरूरी है कि हज में जो पैसा इस्तेमाल कर रहा है वो हलाल हो।
ہر چیز میں حلال ہو، صرف حج ہی میں کیوں، لیکن حلال پیسہ وہ استعمال کرے، حرام پیسہ استعمال نہ کرے۔ صحیح مسلم کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1015، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، لوگوں اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی ہی کو قبول کرتا ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے جیسا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 51۔ اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم لوگ جو کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں۔ پھر آگے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172۔ اے ایمان والو جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، حلال چیز کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم لوگ میری ہی عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر آدمی کا ذکر کیا کہ وہ لمبے سفر سے آیا ہے، بال بھی اس کے پراگندہ ہیں، پھر وہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، دونوں ہاتھ کو کہتا ہے اے میرے رب، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس لیے حرام پیسہ مت لگائیے گا۔ اسی طرح حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج عمرہ کے احکام و مسائل سیکھ لے، کتاب لے لے، ورک شاپ میں وہ شریک ہو، علماء کے ساتھ ٹچ میں رہے، بار بار پوچھتا رہے، تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1297، جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر ویقول لتأخذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ہذہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم النحر یعنی قربانی کے دن دیکھا کہ آپ جمر عقبہ و کنکری مار رہے تھے، جہاں کنکری مارنا وہاں کنکری مار رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے کہا لوگوں مجھ سے حج کے احکام و مسائل سیکھ لو، شاید کہ میں اس سال کے بعد حج کے لیے نہ آؤں، حج نہ کر سکوں۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے دوران آنے والی پریشانیوں کو برداشت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، طواف، سعی اور کنکری مارتے وقت اپنے بھائیوں کا خیال رکھے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، حجر اسود کو چومتے وقت لوگوں کا خیال رکھے، لیکن دیکھیے دھکے مار رہے ہیں، جا رہے ہیں، پریشانی بڑھ رہی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 190۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا یا عمر انک رجل قوی لا تزاحم علی الحجر، اے عمر آپ تو طاقتور ہیں اس لیے حجر اسود کے پاس زیادہ بھیڑ نہ لگائیں۔ فتؤذی الضعیف وان وجدت خلوۃ فاستلمہ والا فاستقبلہ فحلل وکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے عمر آپ طاقتور ہیں اس لیے حجر اسود کے پاس دھکا مکی نہ کریں اور کمزور کو تکلیف نہ پہنچائیں، اگر خالی ہو تو حجر اسود کو بوسہ لے لیں، ورنہ اس کے سامنے آ کر طواف کی نیت سے تکبیر کہہ لو، اللہ اکبر کہہ لو، اشارہ کر لو اور اس کے بعد گزر جاؤ۔ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ حاجی اپنا سامان خود اٹھائے، حاجی ایک دوسرے کی مدد کرے، استطاعت کے باوجود پیدل حج کے لیے جانا جان جوخم میں ڈال کر حج کرنا جائز نہیں، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ کتنے لوگ پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں، کئی سال لگتے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، کئی سال لگ رہے ہیں، کئی مہینے لگ رہے ہیں۔ اسلام میں اس چیز کی اہمیت نہیں ہے، سائیکل پر مت جائیے، اللہ نے ہوائی جہاز کا سفر رکھا ہے، بھائی کاہے کو اپنی جان کو جوخم میں ڈال لیں، تکلیف میں ڈال لیں، پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے ثواب زیادہ ملے گا؟ کہاں لکھا ہوا بھائی؟ کہاں لکھا ہوا جو پیدل آئے گا تو ثواب زیادہ ہوگا؟ صحیح مسلم کتاب النظر حدیث نمبر 1642، انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى شیخا یحادى بین ابنیہ فقال ما بال هذا قالوا نظر ان یمشی قال ان اللہ تعالی ان تعذیب هذا نفس لغنی وامرہ ان یرکب۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے بوڑھے شخص کے پاس سے ہوا جو اپنے دونوں بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہے، کیا حال ہے اس کا، کیوں ایسا چل رہا ہے؟ یہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پیدل چل کر پہنچنے کی منت مانی ہے، پیدل چل کے جائے گا، اتنی تکلیف میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں تکلیف میں ڈال رہا ہے؟ کیوں آپ سائیکل سے جا رہے ہیں؟ کیوں پیدل جا رہے ہیں؟ کس نے کہا جانے کے لیے؟ حج فرض ہونے کے چند شروط ہیں، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام، مسلمان ہی حج کے لیے جا سکتا ہے، وہاں اگر جانا ہو تو اسلام قبول کرنا ہے ہی، اس کے بغیر نہ آدمی جا سکتا ہے نہ اس کا حج قبول ہو سکتا ہے۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عقل مند رہے، بیوقوف آدمی نہ جائے کیونکہ اس کے اوپر حج ہے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح بالغ آدمی کے لیے حج ہے، لیکن اگر بچہ حج کر لیتا ہے تو اس کا جو اصل حج ہے وہ اس سے نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ جوان ہو جائے گا تو اس کا جو زندگی میں ایک حج فرض تھا وہ حج وہ کر لے۔ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1336، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحہ مقام پر کچھ لوگ ملے، تو آپ نے کہا من القوم، آپ لوگ کون ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا مسلمون، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ۔ تو ایک عورت نے امرأۃ صبیا، اپنے بچے کو اٹھایا اور کہا الہذا حج، کیا اس کے لیے حج ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے پوچھا تھا کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولک اجر، ہاں اس بچے کا حج ہو جائے گا، لیکن ہاں اس بچے کا حج ہو جائے گا اور تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ میقات پہنچ کر بچے کے سرپرست کو بچے کی طرف سے نیت کرنی چاہیے۔ لڑکا اگر سمجھدار ہے تو اسے احرام کی چادر پہنائی جائے، لڑکا اگر کمسین ہو یا دودھ پی رہا ہو تو اس کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک احرام والی چادر میں لپیٹ دیا جائے، یہی اس کا احرام ہے۔ پیشاب پخانے کے لیے جب ضرورت پڑے تو پلاسٹک کی نیکر وغیرہ لگانا بچے کے لیے جائز ہے۔ آپ دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے بچے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کتنے پیارے لگتے ہیں الحمدللہ، بچپن سے سکھائیے۔ پھر اسی طرح طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے وہ طریقہ بھی بتائیے۔ سعی کے بعد بچے کے بال کتروائے جائے یا کٹوائے جائے۔ ایام حج میں بچے کی طرف سے اس کے سرپرست جو ہے وہ رمی کریں گے، یعنی پتھر ماریں گے، وہ بیچارہ جائے گا تو دب ہی جائے گا، بچہ جائے گا، اس لیے اس کے جو سرپرست ہیں وہ ایسا کریں گے۔ بچے کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں، اس کے اوپر ابھی حج فرض ہی نہیں ہوا ہے۔ بچپن میں حج کرنے والے بچوں پر بالغ ہونے کے بعد دوبارہ جو اصلی حج ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 2731، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما صبی حج ثم بلغ الحنس علیہ ان یحج حجۃ اخری، کہ اگر کسی بچے نے حج کیا پھر وہ بالغ ہو گیا تو اس کے لیے ہے کہ وہ دوسرا حج کرے۔ حج کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ آدمی کب حج کے لیے جا سکتا وہ آزاد ہو، پھر اسی طرح ایک یہ ہے استطاعت ہو، یعنی ٹکٹ کا خرچ ہو اس کے پاس، پھر اسی طرح وہ آرام سے جا سکتا ہو، یہ سب چیزیں ہونا ضروری ہے۔ حج بدل بھی آدمی کر سکتا ہے، مالی طاقت رکھنے کے باوجود اور جسمانی طاقت نہ رکھنے والوں کی طرف سے حج بدل ثابت ہے، یعنی مال ہے لیکن جسم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حج پہ نہیں جا سکتا، تو حج بدل وہ آدمی کر سکتا ہے جو اس سے پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ حج بدل کرنے والا پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو۔ ایک حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب المناسک حدیث نمبر 1811، صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک عن شبرمہ، قال من شبرمہ؟ قال اخ لی و قریب لی، قال حججت عن نفسک؟ قال لا، قال حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ شبرمہ کی طرف سے لبیک کہہ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے شبرمہ؟ تو کہا میرا بھائی ہے یا رشتہ دار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے حج کیا ہے اپنی طرف سے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرو۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے کی طرف سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں جب پہلے اپنا عمرہ ہو چکا ہے۔ سنن نسائی کتاب مناسک الحج حدیث نمبر 2638، ابو رزین عقیلی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج والعمرہ والزعم، قال حج عن ابیک واعتمر۔ ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے باپ بوڑھے ہیں، حج کی طاقت نہیں رکھتے، نہ عمرہ کی طاقت رکھتے، نہ اونٹ پر سوار ہو سکتے، یعنی ابھی کیا ہوگا نہ فلائٹ میں بیٹھ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہو۔ مردے کی طرف سے حج کرنا، بیٹا بیٹی ماں باپ کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، بہن بھائی کی طرف سے اور بھائی بہن کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1852 کتاب الجزاء السعید۔
عورت کا حج، عورت اگر خود مالدار ہو تو اس پر حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ عورت بغیر محرم کے حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ کسی عورت کا غیر محرم کو محرم بنا کر یا خواتین کے لیڈیز کے گروپ میں شریک ہو کر حج کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جب تک محرم نہ رہے نہیں۔ گروپ میں جا رہے ہیں نا، آج کل چل رہا ہے، یہ نہیں، اسلام میں نہیں۔ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1341، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم۔ تنہائی میں کوئی مرد عورت سے نہ ملے لیکن وہاں اس کا محرم ہو، باپ ہو، بھائی رہے، بیٹا رہے، تنہائی میں نہیں ملنا۔ پھر اسی طرح عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، چاہے کوئی بھی سفر رہے۔ حج کا تو پوتر سفر ہے نا، لیکن یہاں کیا ہے، کوئی بھی سفر رہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ ان امراتی خرجت حاجہ و انی اکتبت فی غزوۃ کذا و کذا، کہ میں غزوے میں جا رہا ہوں، جہاد میں جا رہا ہوں اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انطلق فحج مع امرأتک، تم چلے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ دیکھا آپ نے۔ ایک اور حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1340، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی، حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ سفر کرے، مگر یہ کہ اس کا باپ یا اس کا بیٹا، اس کا شوہر یا اس کا بھائی یا اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ ہو۔ یعنی یہ سب ساتھ ہونا ضروری ہے، اکیلے سفر نہ کرے، نقصانات تو ہم اور آپ جانتے ہی۔ خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے حج کرنا گویا کہ جہاد کے برابر، اس کا ثواب اس طریقے سے ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1520، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر بھی ہم کیوں جہاد نہ کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ولکن افضل الجہاد حج المبرور، لیکن سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے، مقبول حج ہے۔ حج یا عمرہ کے لیے آنے والی لیڈیز کے لیے ہے کہ احرام باندھنے کے لیے حالت حیض یا نفاس میں بھی غسل کرنا چاہیے۔ عورت حالت حیض میں طواف کے علاوہ باقی سب ارکان ادا کرے گی، طواف نہیں کرے گی، باقی سب ارکان وہ ادا کرے گی۔ عورت کا حالت احرام میں سر کے بالوں کو باندھنا یا احرام کے لیے خصوصی لباس سلوانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عورت کا حالت احرام میں ممکن حد تک پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ عورت کے لیے طواف قدوم میں رمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عورت کے لیے سعی کے درمیان، جو صفا مروہ کے سعی کرتے ہیں، سب ستونوں کے درمیان بھاگنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عورت کے لیے سل کے بال کتروانا یا مڈوانا منع ہے، البتہ صرف 2 انگلی کے برابر بال کتروانا ثابت ہے، وہ کتروا سکتی ہے۔ حج کرنے والی حائضہ عورت کو طواف وداع نہ کرنے کی رخصت ہے۔ حج کی فضیلت کیا ہے؟ حج کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں۔ آدمی جائے اور دیکھے، لیشہدوا منافع لہم، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 28، کہ وہاں بہت سارے فائدے اسے نظر آئیں گے، پوری دنیا کے لوگ ملیں گے، وہاں سالانہ کانفرنس ہے۔ حج جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 121، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو، سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج کر کے جب آدمی آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1521، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور حج کے درمیان بےہودہ بات نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس سے بچتا رہا، تو اس طرح واپس لوٹے گا گویا کہ ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج کی حکمتیں کیا ہیں؟ عز و انکساری، یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کے گھر کے ہاں حاضری دینا۔ پھر اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق سیکھا جاتا ہے، قیامت کی یاد دہانی آتی ہے، اتنے لوگ ہیں، بھیڑ بھاڑ ہیں، عرفات کے میدان میں جمع ہیں، منی میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، کل قیامت کے دن ایسے لوگ جمع ہوں گے اور وہاں پہنچ کر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، بندے آئے ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح
इंसानियत के लिए मोहब्बत पैदा होती है। जब भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ती है, धक्का मुक्की होती है, तो आदमी अपनी ज़बान पर कंट्रोल करता है, अपने हाथ पर कंट्रोल करता है, बर्दाश्त करना सीखता है, सब्र का मादा आ जाता है। तो ये हज की बहुत सारी हिकमतें हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैंने जो बातें आज रखी फ़ज़ाइल हज के ताल्लुक से, हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है, पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज है। हज की अहमियत तो ये है, कुरान करीम में हज के लिए एक पूरी सूरा ही है। खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। हज सालाना कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, टिकट का पैसा है, वहाँ रहने के लिए है, तो आप हज के लिए जाइए। ताखिर करना सही नहीं, आदमी कब बीमार हो जाए, कब मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए बुढ़ापे का इंतजार न करें, जवानी में हज कर लें, क्योंकि बुढ़ापे में पूरे अरकान अदा नहीं हो सकते, उतनी ताकत कहाँ बचती है। आइए आखिर में मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह, जो हज पर नहीं गए उन्हें जल्द से जल्द हज नसीब फरमा दे, और जो हज कर चुके हैं उनके हज को तो कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 127। ऐ हमारे रब, तू हमसे कबूल फरमा ले, तू ही सुनने वाला, तू सब कुछ जानने वाला है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।